السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ: کتاب الصلاة باب المواقیت۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس۔ رواه مسلم۔ وله من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه في العصر: والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 129 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہاں سے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی دوسری کتاب، کتاب الصلاۃ کی شروعات ہو رہی ہے۔ صلاۃ کے معنی ہوتا ہے دعا، اور نماز کو، صلاۃ کو دعا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پوری نماز دعا ہے، پوری نماز دعا ہے۔ شریعت میں نماز کہتے ہیں، صلاۃ کہتے ہیں مخصوص طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، جس کی شروعات تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے اور اس کا خاتمہ سلام سے ہوتا ہے۔ نماز یہ دن و رات میں 5 وقت فرض ہے۔ 5 وقت نماز فرض ہے، تو یہ بھی جاننا ضروری ہوگا کہ کس کس وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اوقات صلاۃ، نماز کے وقتوں کا بیان۔ اسی لیے عنوان پہلے نمبر پر ہے، یعنی پہلا باب ہے باب المواقیت۔ اوقات نماز کا بیان، نماز کے وقتوں کا بیان۔ میقات یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے مواقیت، یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے میقات۔ میقات مانے وقت، جمع مواقیت، مواقیت مانے ہوگا وقت کی جمع اوقات۔ روایت ذکر کی گئی ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی، مشہور صحابی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وقت الظہر اذا زالت الشمس۔ وقت مانے وقت، ظہر مانے ظہر، اذا مانے جب، زالت زالت الشمس، سورج ڈھل گیا۔ اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جائے۔ زال یزول کا معنی ہوتا ہے ڈھلنا۔ دیکھیے سورج جب نکلتا ہے تو وہ مغرب کی طرف آتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف بھاگتا ہے۔ جب بیچ میں آتا ہے، سینٹر میں، یعنی جب سورج بالکل ہمارے سروں پر ہو، بیچ میں، تو یہی زوال کا وقت ہے۔
اسی کو کہا اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جائے یعنی زوال لگ جائے. تو کہا وقت الظہری، ظہر کا وقت کب ہے؟ اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جائے. جب بیچ میں ہوتا ہے تو یہ زوال کا وقت ہوتا ہے اور اس میں نماز پڑھنا منع ہے. اور زوال کے وقت کے بعد، زوال کے وقت کے فوراً بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. وقت الظہری، ظہر کا وقت کب ہے؟ اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جائے یعنی بیچ سے مغرب کی طرف جھک جائے، مائل ہو جائے. جب سورج بیچ میں ہوتا ہے تو یہ زوال کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے، زوال کے وقت سایہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ سایہ بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ سایہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے. کب؟ زوال کے وقت، یعنی عین زوال کے وقت سایہ بالکل نہ کے برابر ہوتا ہے گرمی کے موسم میں. لیکن جب سردی کا موسم شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گرمی ختم ہوتی ہے تو یہ زوال کے وقت آہستہ آہستہ تھوڑا سایہ نکلتا ہے. تو ٹھنڈی کے موسم میں تھوڑا سایہ رہتا ہے زوال کے وقت، ورنہ فی نفسہ ہی گرمی کے دنوں میں زوال کے وقت کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے، بالکل سر پہ جب سورج ہوتا ہے سینٹر میں. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ. ظل مانے سایہ، الرجل مانے آدمی، كَطُولِهِ کا مانے طرح، طول مانے لمبائی، طول مانے لمبائی. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اور آدمی کا سایہ جب اس کی لمبائی اور اس کے قد کے برابر ہو. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو. تو یہ یہاں تک ظہر کا وقت رہتا ہے. ایک تو شروعات بتائی کہ جب سورج زوال ہو جائے، سورج ڈھل جائے تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اور انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو. تو اب یہاں پر ظہر کا وقت ختم ہو گیا. جب آدمی کے سائے کے برابر سایہ ہو گیا، آدمی کے قد کے برابر سایہ ہو گیا تو اب یہ کیا ہو گیا؟ ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اب یہاں سے عصر کا وقت شروع ہو گیا. ظہر اور عصر کا جو وقت ہے یہ دونوں ملا ہوا ہے. جیسے ظہر کا وقت ختم ہوگا ویسے ہی فوراً عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. دیکھیے ہر نماز کا دو وقت ہے، ایک پہلا وقت اور آخری وقت، ایک پہلا وقت اور آخری وقت. اور عصر کی نماز کا تین وقت ہے. ایک وقت ہے اختیار، مطلب اول وقت، افضل وقت، اور دوسرا وقت ہے کراہت کا، اور تیسرا وقت ہے مجبوری کا. تو ہر نماز کے لیے اول اور آخر دو وقت ہے. تو ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ زوال آفتاب کے بعد. اور ختم کب ہوتا ہے؟ جب سایہ، آدمی کا سایہ اس کی قد کے برابر ہو جائے. اس کی قد کے برابر ہو جائے کیا مطلب ہے؟ جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کوئی سایہ عام طور پہ نہیں ہوتا ہے یا بہت ہلکا ہوتا ہے. لیکن ٹھنڈی کے موسم میں سایہ بڑا ہوتا ہے. زوال کے وقت سایہ ہوتا ہے تو وہ سایہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ سایہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کے سایہ کے علاوہ آدمی کا سایہ اس میں کاؤنٹ ہوگا. وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، اور عصر کا وقت کہا ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. لم تصفر
اسفر یسفر اسفرار، ایک اس کے معنی ہوتا ہے زرد ہونا، پیلا ہونا۔ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، اور عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے، پیلا نہ ہو جائے۔ دیکھیے عصر کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو، یعنی آدمی کا سایہ یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، تو یہیں سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ختم کب ہوتا ہے؟ کہا سورج پیلا ہونے تک، سورج کے پیلا ہونے تک۔ تو سورج کے پیلا ہونے تک یہ کیا ہے؟ کراہت کا وقت ہے، یعنی آخری وقت ہے۔ لیکن ایک وقت اور ہے جو مجبوری کا ہے، یعنی ایک آدمی سو گیا، اس کی نیند کھلی کب؟ جب سورج ڈوبنے میں 5 منٹ باقی ہو، 3 منٹ باقی ہو، 1 رکعت پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ تو عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک رہتا ہے۔ 3 وقت بتایا، ایک وقت ہے اول وقت، افضل وقت، جو ایک مثل کے برابر ہے، یعنی آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو۔ دوسرا وقت ہے جو آخری وقت ہے، جس کو کہا سورج پیلا ہونے تک، سورج پیلا ہو جائے۔ اور تیسرا بالکل مجبوری کا ہے، بالکل ایمرجنسی کا ہے، کہ آدمی کہیں تھا، کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، بیمار ہو گیا، یا پھر سو گیا، تو بالکل آخری وقت ہے جو ایمرجنسی وقت ہے، کہ آدمی سورج ڈوبنے سے پہلے 1 رکعت 2 رکعت پڑھ لے، تو اس وقت بھی عصر کا وہ وقت پا لیتا ہے۔ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، اور عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج پیلا نہ ہو، یعنی یہ آخری وقت ہے۔ ایک اول وقت اور ایک آخری وقت، اور ایک ہوتا ہے ایمرجنسی وقت۔ تو ایمرجنسی وقت کون سا ہے؟ سورج کے ڈوبنے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی 1 رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی، اس نے نماز پا لی، یعنی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، اس کی نماز کیا ہوئی؟ وہ ادا ہو گئی۔ اس کے بعد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، ما لم یغب الشفق، جب تک کہ شفق غائب نہ ہو۔ ما لم یغب، جب تک کہ غائب نہ ہو۔ غاب یغیبوں سے ما لم یغب، غائب نہ ہو۔ الشفق، شفق مانے سرخی، لالی، یعنی جب سورج ڈوبتا ہے مغرب میں، تو سورج ڈوبنے کے بعد وہاں پہ وہ کنارہ، آسمان کا کنارہ مغرب جانب لال لال ہوتا ہے، تو جب تک اس کی لالی غائب نہ ہو، اس کو عربی زبان میں شفق کہتے ہیں۔ شفق، شفق مانے لالی، سرخی۔ تو مغرب کی نماز اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو۔ اب یہ شروع کب سے ہوتا ہے؟ جیسے سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج ڈوب جائے فوراً مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سایہ آدمی کا اس کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ کب ختم ہوتا ہے؟ سورج زرد ہونے تک، پیلا ہونے تک۔ اور ایک ایمرجنسی وقت ہے سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی 1 رکعت پا لے، 2 رکعت پا لے، تو وہ وقت کو پا لیا۔ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ ختم کب ہوگا؟ آخری وقت کب ہے؟ ما لم یغب الشفق، جب شفق غائب ہو جائے، یعنی جب تک شفق غائب نہیں ہوگی تب تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ اور یہ شفق کیا ہے؟ شفق یہ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب جانب سرخی ہوتی ہے، لالی ہوتی ہے، یعنی وہاں کا جو کلائمیٹ ہوتا ہے، وہاں کی جو جگہ ہوتی ہے وہ لال لال نظر آتی ہے۔ تو جب وہ لالی ختم ہو گئی تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا۔ سب سے کم وقت کس میں ہے؟ مغرب کے وقت میں۔ سب سے وقت کم کس میں رہتا ہے؟ مغرب میں۔ بقیہ نمازوں میں تو ایک لمبا وقت رہتا ہے، جیسے ابھی دیکھیے ظہر کے وقت میں، ظہر عصر کے بیچ میں کیا ہے؟ 3 گھنٹے کا وقت ہے۔ مغرب سے عصر، یہ عصر سے مغرب، یہ بھی 3 گھنٹے کا ہے تقریباً۔ لیکن مغرب میں وقت بہت تھوڑا رہتا ہے، بہت ہی معمولی رہتا ہے۔ وقت صلاۃ العصر وقت صلاۃ المغرب ما لم یغب الشفق، اور مغرب کی نماز کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد شفق غائب ہونے تک ہے۔ ما لم یغب الشفق، جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے۔ ووقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، نماز عشاء کا وقت کہاں تک ہے؟
इला निस्फिल लैलिल औसत, रात के दरमियानी निस्फ तक, रात के दरमियानी निस्फ तक। देखिए इला निस्फिल लैल अल औसत, निस्फ माने आधा, लैल माने रात, औसत माने बीच वाला, औसत बीच का। तो उसका तर्जुमा होगा कि वक्त सलातिल इशाई, इशा की वक्त, इशा की नमाज का वक्त कब तक है? इला निस्फिल लैल, आधी रात तक। आधी रात मतलब कौन? अल औसत, दरमियानी, यानी पहला हिस्सा। देखिए रात शुरू हो रही मगरिब से, अब फजर तक 5 बजे तक, हमारे यहाँ 5:30 बजे उसी के आसपास मगरिब फजर की अदान होती है, तो वहाँ तक रात है। तो अब इसका आधा हिस्सा, इसका बीच का हिस्सा, तो दरमियानी, रात के दरमियानी निस्फ तक ये इशा की नमाज का वक्त रहता है। ये कब से शुरू हुआ? जैसे शफक गायब हो गई, मगरिब का वक्त ख़त्म हो गया, इशा का वक्त शुरू हो गया। मगरिब का वक्त ख़त्म हुआ, इशा का वक्त शुरू हो गया। तो शफक गायब होने के बाद से इशा का वक्त शुरू हो जाता है, और ये कब तक रहता है? आधी रात तक रहता है। आधी रात यानी दरमियानी, दरमियानी रात यहाँ तक बाकी रहता है। वक़्तु सलाति सुबही मिन तुलूइल फज्री मा लम तत्लुइश शम्स, और सुबह की नमाज का वक्त मिन तुलूइल फज्री, तुलूए फज्र से है, और कब तक है? मा लम तत्लुइश शम्स, जब तक कि सूरज तुलू ना हो जाए, सूरज निकल ना जाए। वक़्तु सलाति सुबही, सुबह की नमाज का वक्त शुरू होता है कहाँ से? मिन तुलूइल फज्र, फज्र के तुलू होने से। फज्र के तुलू होने का क्या मतलब है? यानी अब यहाँ पे रात ख़त्म हो रही है और दिन यहाँ से शुरू हो रहा है, और इसकी शुरुआत कैसे होती है? यानी सूरज निकलने से 1.25 घंटा पहले, सूरज निकलने से 1.25 घंटे पहले ये तुलूए फज्र का वक्त होता है, तुलूए फज्र का वक्त होता है। यानी उजाला होने से आधा घंटा पहले, उजाला यानी जब रात ख़त्म, जब दिन आता है, रात ख़त्म हो दिन आता है, तो उजाला शुरू होता है, रोशनी आती है और ये अंधेरा छट जाता है। तो यही उजाले से पहले, उजाले से पहले जो तारीकी है, और उसी आखिरी तारीकी के वक्त में ये फज्र का वक्त शुरू होता है, जिसी को तुलुए फज्र कहते हैं, इसी को तुलुए फज्र होता है। इसका आसान हिसाब क्या है कि सूरज निकलने से 1.25 घंटा पहले, सूरज निकलने से 1.25 घंटे पहले ये तुलुए फज्र का वक्त हो जाता है। और ये फज्र का वक्त कब तक रहता है? मा लम तत्लुइश शम्स, मा लम तत्लुइश शम्स, जब तक कि सूरज तुलू ना हो जाए, सूरज निकल ना जाए। तो सूरज निकलता है, तो उसी निकलने के वक्त तक फज्र का वक्त रहता है, आखिरी वक्त रहता है। देखिए फज्र का भी जो वक्त है तुलुए फज्र के बाद से शुरू हो जाता है। अंधेरे में नमाज पढ़ना है, फज्र की नमाज किस में पढ़ना है? अंधेरे में, तारीकी में, उसी को गलस कहते हैं। लेकिन इसका वक्त बढ़ा हुआ है, लंबा है, कुशादा है। कब तक पढ़ सकते हैं? सूरज निकलने तक। सूरज जिसने फज्र से पहले, जिसने फज्र की 1 रकात सूरज निकलने से पहले पढ़ ली, तो उसने रकात को पा लिया, मतलब उसने फज्र को पा लिया, उसको फज्र का सवाब मिल जाएगा। तो फज्र की नमाज का वक्त बताया गया कि तुलुए फज्र से लेकर कहाँ तक रहता है? सूरज तुलू होने से पहले पहले। रवाहु मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ की ये रवायत है। वलहु मिन हदीस बुरैदा फिल अस्र, और रहते बुरैदा असलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस जो सही मुस्लिम में है, उसके अंदर क्या लफ्ज़ है? अस्र के बारे में, यानी अस्र के वक्त के बारे में कहा, वश्शम्सु बैदाउ नक़िय्यतुन, यानी अस्र का वक्त कब है? सूरज बैदा, सफ़ेद हो, साफ़ हो, नक़िया, साफ़ हो, यानी सूरज बिल्कुल साफ़ हालत में हो, रोशन हो, तो ये अस्र का वक्त है। वमिन हदीसी अबी मूसा, और अबू मूसा अशरी की जो रवायत है,
ابو موسیٰ اشعری کی جو روایت ہے اس کے اندر جو لفظ ہے والشمس مرتفعہ، سورج بلند ہو، مرتفع مانے بلند، والشمس مرتفعہ، اور سورج کیا ہو، بلند ہو، تب یہ عصر کا اول وقت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ نمازوں کو اس کے اول وقت پہ پڑھتے تھے۔ فجر کو غلط میں پڑھتے تھے، ظہر کو زوال آفتاب کے فوراً بعد پڑھتے تھے، عصر کو اس وقت پڑھتے تھے جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جاتا تھا، یعنی سورج بلند ہوتا تھا، اوپر ہوتا تھا، صاف ہوتا تھا، اور مغرب کی نماز آپ کب پڑھتے تھے؟ جب سورج فوراً ڈوب جاتا تھا، ڈوبنے کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز، چونکہ عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، تاخیر سے پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہی نماز ہے جس کو ہم تاخیر سے پڑھیں تو ثواب ہے، لیکن کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ رات کے تہائی حصے میں، یعنی ابتدائی جو حصہ ہوتا تھا، تہائی حصے میں آپ نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن آپ اس کو تاخیر کر سکتے کہاں تک؟ آدھی رات تک، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ آدھی رات میں اگر عشاء کی نماز پڑھی جائے تو پھر فجر ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور آدمی کی فجر چھوٹ سکتی ہے، لیٹ سوئیں گے تو لیٹ اٹھیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آدمی تہائی رات کے شروع حصے میں عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے۔ اور فجر کا وقت بتایا گیا طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، اور آپ غلط میں نماز پڑھتے تھے تو غلط میں ہی فجر کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اس کے اول وقت پر ادا کرتے تھے، جیسا کہ عصر کی نماز کے بارے میں یہاں پہ حدیث گزری ہے کہ جب آپ عصر کی نماز پڑھتے تھے اس کا جو وقت ہے اول وقت، کہا والشمس بیضاء نقیہ، سورج بالکل صاف سفید اور بالکل اصلی حالت پہ باقی رہتا تھا، یعنی بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا۔ اور والشمس مرتفعہ، ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں ہے کہ سورج بالکل بلند ہوتا تھا۔ تو بلند کب ہوگا؟ جب زرد ہونے سے پہلے اول وقت میں پڑھیں گے، اور یہ اس وقت کی بات ہوگی جب آدمی کا سایہ اس کی قد کے برابر ہو جائے، آدمی کا سایہ اس کی قد کے برابر ہو جائے۔ تو یہ نماز کے اوقات کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیم ہے، اور اس میں 5 نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز کے اوقات کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کو اچھی طرح پڑھیں، اور اسی کے مطابق نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز میں تاخیر یہ نفاق کی نشانی ہے، نماز کو لیٹ سے پڑھنا، نماز کو تاخیر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ آپ اول وقت پر ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، لہذا اول وقت پہ نماز پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہم وقت سے پہلے نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، اسی طرح فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آدمی بلا کسی عذر شرعی کے نماز کو ٹال رہا یہاں تک کہ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ آ کر کے نماز پڑھتا ہے، فقہا کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس کے وقت پر فرض کیا ہے۔ جیسے نماز کو اس کے وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی اس کے وقت گزرنے کے بعد بھی پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں کہلائے گی۔ تو نماز مربوط ہے اس کے اپنے وقتوں کے ساتھ، تو نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے گی۔ جیسے کہ وقت بتایا گیا ہے، ظہر کا وقت کب ہے؟ جب سورج زوال ہو جائے، زوال آفتاب کے بعد ڈھل جائے۔ عصر کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے؟ جب آدمی کا سایہ اس کی قد کے برابر ہو جائے۔ مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہے؟ جب سورج ڈوب جائے۔ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب شفق غائب ہو جائے۔ فجر کی نماز کا وقت کب ہے؟ جب طلوع فجر ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تاخیر نہیں کرتے تھے، اول وقت پر غلط میں پڑھتے تھے۔ ایسے ہی عصر کی نماز میں تاخیر نہیں کرتے تھے، بالکل اول وقت پر پڑھتے تھے، جب کہ سورج بلند ہوتا تھا، صاف ہوتا تھا، زرد نہیں ہوتا تھا، بلند ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے نماز کو ادا کرتے تھے اول وقت پر۔ اور ہر نماز کا 2 وقت بتایا گیا، ایک اول وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے۔ تو اول وقت پر کوشش یہ ہو کہ ادا کریں، اور آخر وقت مطلب یہ کہ جب آدمی کوئی مجبوری ہو، پریشانی ہو، کوئی سفر ہو، کوئی پرابلم ہو تو آدمی اس کو ادا کر لے، لیکن عادت نہیں بنانا چاہیے کہ آدمی لیٹ سے نماز پڑھے، بلکہ عادت یہ ہو کہ ہم اول وقت پر نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔